اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر قرآن کورس کی ایک اور نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آج سورہ مائدہ شریف چھٹے پارے کی تیسری آیت مبارکہ سے ہم درس قرآن کریم، تفسیر قرآن کریم سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم پر چوپائے حلال ہیں، کچھ جاندار حلال ہیں سوائے ان کے جو تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 11 چیزوں کی حرمت کا ذکر فرمائے گا، جس میں سے 10 جاندار ہیں اور ایک کام ہے جو حرام ہے۔ ان پہلے حرام چیزوں کا تذکرہ سن لیتے ہیں، پھر اس کی تطبیق ہم قرآن کی آیت مبارکہ سے کریں گے۔ نمبر 1، مردار، یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور بغیر ذبح کے مر جائے وہ حرام ہے۔ ایسے بہتا ہوا خون یہ حرام ہے۔ سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء یہ حرام ہیں۔ وہ جانور جسے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور یہ بھی حرام ہے۔ وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی، چھرے یعنی بغیر دھاردار چیز سے مارا گیا ہو۔ 7واں، جو گر کر مرا ہو، خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ سے یا اوپر چھت وغیرہ سے۔ نمبر 8، وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ہو۔ نمبر 9، وہ جانور جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو۔ لیکن اگر یہ جو آخری 5 جانور ہیں، جسے گلا گھونٹ کر مارا، اپنا دھاردار چیز کے علاوہ کسی اور چیز سے مارا گیا، اور جو گر کر مرا، دوسرے جانور نے سینگ مار دیا یا زخم وغیرہ، یہ مرے نہیں بلکہ زندہ بچ گئے اور پھر کوئی شخص انہیں ذبح شرعی سے حلال کر لے تو یہ والے جانور ہیں 5، یہ باہر کے حلال ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ذبح نہیں کیا، زندہ نہیں بچے، پھر یہ باہر کے حرام ہی ہوں گے۔ اور 10واں وہ جانور ہے جو کسی بت کے تھان پر چڑھاوے کے طور پر بطور عبادت ذبح کیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسے کیا کرتے تھے کہ بتوں کا نام لے لے کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو وہ اوپر چوتھے والی قسم میں آ گیا۔ ایسے ہی بتوں کے سامنے چڑھاوے کے طور پر وہ جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ چونکہ یہ عبادت کے طور پر بتوں کے سامنے ذبح کیا جاتا ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ایسا جانور اللہ کے نام پر بھی ذبح کیا جائے تب بھی وہ حرام ہی ہوگا۔ اور 11ویں چیز جس کی حرمت کا ذکر یہاں پر آئے گا وہ ہے کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے پانسا ڈالنا۔ تو زمانہ جاہلیت کے لوگ جب سفر، جنگ، تجارت، نکاح وغیرہ کی کام کرنا چاہتے تھے تو وہ 3 تیروں سے پانسا ڈالتے تھے، اور ہاں یا نہ جو جواب آتا تھا اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ 11 کاموں کی حرمت ہے، 10 جاندار ہیں اور ایک کام ہے جس کی حرمت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی یہاں قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، والمنخنقہ اور جو گلا گھونٹ کر مر گیا ہو، والموقوذہ اور بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، والمتردیہ بلندی سے گر کر مر جائے، والنطیحہ اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے، اور فرمایا وما اکل السبع اور وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا لے، الا ما ذکیتم مگر وہ جانور جو آخر میں 5 ذکر کیے گئے، فرمایا کہ یہ اگر تم زندہ پالو مرنے سے پہلے اور انہیں ذبح شرعی کے ساتھ اللہ کا نام لے کر ذبح کر لو تو حلال ہو سکتے ہیں۔ وما ذبح علی النصب اور وہ جانور جسے کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تم قسمت جاننے کے لیے، قسمت معلوم کرنے کے لیے پانسوں سے کام لو، ذالکم فسق یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم اور آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے
کہ جب کافر مسلمان سے مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، ہاں جو مجبور ہو جائے بھوک پیاس کی شدت میں، غیر متجانف، غیر متجانف الاثم، گناہ کی طرف مائل ہو کر نہیں، ایسی بھوک پیاس سے پریشان ہو کر اگر ان میں سے کچھ کھا لے تو وہ کھا سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی مقدار میں کہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ آیت مبارکہ حجت الوداع میں عرفہ کے روز جمعے کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ حلال و حرام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سارے مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی آیت مبارکہ حلال و حرام کا حکم لے کر نازل نہیں ہوگی، اگرچہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی لیکن واضح و نصیحت پر مشتمل ہے۔ حلال و حرام کی کوئی آیت مبارکہ اس کے بعد کبھی نازل نہ ہوئی۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو عید مناتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سی آیت؟ تو اس نے کہا کہ یہی الیوم اکملت لکم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی پہچانتا ہوں، وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ وہ ہمارے لیے عید ہے۔ اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا جناب ابن عباس سے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس روز یہ نازل ہوئی تھی اس دن دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ اور ایک عرفہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، ورنہ جناب عمر، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فرما دیتے ہیں کہ خوشی کا کوئی واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا، اس کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں، اور اسلام میں دو عیدیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ایسا کہہ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہ کہا، جس سے معلوم ہوا کہ خوشی کے موقع پر خوشیاں منانا، نعمتوں کے نزول پر خوشیاں منانا اور اسے عید کا دن کہنا بالکل جائز ہے۔ جب نعمتوں کے نزول پر اور کامیابیاں ملنے پر اور اللہ کی رحمت نازل ہونے پر خوشیاں منانا اور اسے عید کا دن کہنا جائز ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارک گھڑیوں میں خوشیاں منانا اور درود پاک پڑھنا اور محافل کا اہتمام کرنا، اس کو عید کے طور پر منانا، یہ بدرجہ اولا جائز ہوگا، اسلام میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر جو فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، معنی یہ کہ فتح مکہ ہو گیا اور یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ پوری ہو گئی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا، کوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ کو صرف اسلام پسند ہے، جو اب دین محمدی کی صورت میں باقی ہے، اب کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد اب قیامت تک اسلام کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اصول دین میں بھی کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، اجتہادی فروعی مسائل نکلتے رہے ہیں اور قیامت تک نکلتے رہیں گے۔ چوتھا یہ کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کامل ہو چکا، سورج کے نکلنے کے بعد چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا قادیانی جھوٹے، بے دین اور خدا کے کلام اور دین کو ناقص سمجھنے والے ہیں، اب یہ کبھی بھی نبوت کے دعوے میں سچے نہیں تھے، نہ ہوں گے، اور نہ ان کی نبوتوں کو مانے گا۔ پانچواں یہ کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی لاکھوں نیکیاں کرے، وہ اللہ کو پیارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام جڑ ہے اور اعمال شاخیں ہیں، اور پتے اور جڑ، اسلام اعمال شاخیں اور پتے ہیں، اور جڑ کٹ جانے کے بعد شاخوں اور پتوں کو پانی دینا بیکار ہوا کرتا ہے۔ فلہذا آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ لوگوں کے محض عمل نہ دیکھیں بلکہ عقیدہ دیکھیں۔ عقیدہ ستھرا ہے تو عمل بھی قابل قبول ہے، اگر عقیدہ ستھرا نہیں ہے، عقیدہ ایمان والا نہیں ہے،
مسئلہ کہ حق اہل سنت والا نہیں ہے، چاہے جتنے مرضی اچھے کام کرتا رہے، ہم اس کے اچھے کاموں کو نہیں دیکھیں گے، اس کے نتیجے کو دیکھیں گے۔ پھر آگے فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، اے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، قل آپ ان سے فرما دیجئے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، وما علمتم من الجوارح، اور تمہارے لیے شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے سکھا لیا ہو وہ حلال کر دیا گیا ہے، مکلبین، وہ شکاری جانور جنہیں تم دوڑاتے ہو، تعلمونہن، کہ تم ان کو سکھاتے ہو، مما اس میں سے جو علمکم اللہ، اللہ نے تمہیں سکھایا۔ یہ آیت مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم اور زید بن محلحل رضی اللہ تعالیٰ عنہما رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرما دیا گیا کہ شکاری جانور کے ذریعے شکار کیا ہوا جانور بھی حلال ہے، البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ کہ شکاری جانور مسلمان یا کتابی کا ہو اور سکھایا ہوا ہو۔ اور سکھایا ہوا کیسے ہوگا؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ نمبر ایک تو وہ اسے جانے کا کہیں تو وہ چلا جائے، اسے واپس آنے کا کہیں تو واپس آ جائے، اور اسے یوں کہہ لیں کہ باقاعدہ طور پر تربیت بھی دی ہو، اور اگر اس کے منہ میں شکار ہو کہ چھوڑ دے تو وہ چھوڑ دے، تو یہ ہے سکھایا ہوا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ کم از کم سکھائے ہوئے جانور کی اس طرح یوں کہہ لیں کہ پریکٹس بھی کی جائے اور اس کا امتحان بھی لیا جائے کہ واقعی طور پر وہ سکھایا ہوا ہے یا نہیں۔ پھر نمبر 2، اس نے شکار کو صرف زخم لگا کر مارا ہو، یعنی ڈائریکٹلی نہ مارا ہو، شکار کو زخم لگایا ہو پھر مارا ہو۔ نمبر 3، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو۔ اور نمبر 4، اگر شکاری کے پاس وہ شکار زندہ پہنچا ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو پھر شکاری جانور حلال نہ ہوگا۔ مثلا اگر شکاری جانور سکھایا ہوا نہ ہو، یا اس نے زخم نہ کیا ہو، یا شکار پر چھوڑتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا ہو، یا شکار زندہ پہنچا ہو اس کو ذبح نہ کیا ہو، یا معلم یعنی سکھائے ہوئے جانور کے ساتھ غیر معلم یعنی نہ سکھایا ہوا جانور بھی شریک ہو گیا ہو، یا ایسا شکاری جانور بھی شریک ہو گیا ہو جس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، یا وہ شکاری جانور مجوسی کافر کا ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہوگا۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم کھاؤ اس میں سے جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے چھوڑ دیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس جانور کو چھوڑتے وقت، شکار کے لیے چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ بھی یاد رہے کہ تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے، تیر سے وغیرہ وغیرہ دیگر چیزوں سے، کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر مارا اور اس سے شکار زخمی ہو کر مر گیا تو حلال ہے، اور اگر نہ مرا تو دوبارہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں۔ اگر اس پر بسم اللہ نہ پڑھی یا تیر کا زخم اس کو نہ لگا یا زندہ پانے کے بعد اس کو ذبح نہیں کیا تو ان سب صورتوں میں وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، وطعام، اور کھانا، الذین، ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات، اور مؤمنہ پاک عورت، دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، مگر شرط یہ کہ اذا آتیتموہن اجورہن، کہ اگر تم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لذت حاصل کرنا چاہو تو نکاح کرو اور انہیں ان کا مہر دو، محسنین، پاک دامن ہونے کے لیے، غیر مصافحین، انجوائے کرنے کے لیے نہیں، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، یاریاں بناتے ہوئے، دوستیاں کرتے ہوئے، ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان سے پھر جائے، فقد حابط عملہ، تو اس کے اعمال برباد ہو گئے، اس کا ہر عمل ختم ہو گیا، تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اگر ایمان ہے تو اعمال صالحہ مقبول، اگر ایمان نہیں تو اعمال صالحہ میں سے کچھ بھی مقبول نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا
کہ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ یہودی ذبح کرے یا عیسائی، یوں ہی مرد ذبح کرے یا عورت یا سمجھدار بچہ. لیکن یہ یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہوں. موجودہ زمانے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو دہریہ ہو چکی ہے اور خدا کے منکر ہو چکے ہیں. لہذا ایسے دہریہ جو اللہ کی ذات کا انکار کر دیں، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے نہ ان کی عورتیں. یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہوں، دہریہ نہ ہوں. جیسے آج کل بہت سے لوگ ہیں وہ دہریہ ہو چکے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، لہذا ان سے نکاح کسی طور پر بھی جائز نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے جواز کا حکم ہے، یہ بھی دارالاسلام میں رہنے والی ذمی اہل کتاب عورت کے ساتھ ہے. موجودہ زمانے میں جو اہل کتاب ہیں یہ سارے حربی ہیں، اور حربی اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ اجازت صرف مسلمان مرد کے لیے ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرے، یعنی اس کو مسلمان کرنے کے لیے. لیکن اگر مسلمان عورت کا اہل کتاب مرد کے ساتھ نکاح کیا جائے تو یہ حرام ہے، قطعی حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور اہل کتاب کی عورتوں میں سے بھی اچھے کردار والی سے نکاح کیا جائے یہ مستحب ہے. پھر یہ بھی پتہ لگا کہ اہل کتاب عورت سے ازدواجی تعلقات بھی نکاح کے ذریعے قائم کیے جائیں، گرل فرینڈ بنانا یا یوں کہ دوستیاں لگانا، پوشیدہ تعلقات اختیار کرنا، یہ بھی حرام ہی رہے گا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مہر بھی دینا ہوگا اگر نکاح کیا جائے تو. اور پھر ناجائز طریقے پر زنا کرنا یا فرینڈشپ کرنا یہ نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف کیا ایمان کی حفاظت کے لیے نکاح کا طریقہ اختیار کیا جائے. یہاں ایک اہم بات ہم عرض کیے دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ جو آج کا درس قرآن کریم ہم نے سماعت کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جانور حرام ہے ما اہل لغیر اللہ بھی، جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اب یہ جو میلاد کے عنوان پر یا 11ویں شریف کے نام پر، چھٹی شریف کے نام پر بزرگوں کے نظر و نیاز کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ یقیناً حلال ہیں، کیونکہ ان کو ذبح کرتے وقت نہ تو وہ بت خانے میں ذبح کیے جاتے ہیں اور نہ ہی کسی یوں کہہ لیں کہ کفار کے عبادت خانوں میں، بلکہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں ذبح کیے جاتے ہیں. اور مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کرتے ہیں، فلہذا ان کے حلال ہونے میں، ان کے پاک ہونے میں، بابرکت ہونے میں کوئی کلام نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. فلہذا اس طرح کی نظر و نیاز بالکل جائز و مستحب ہوگی. البتہ ہم مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ اتنی مہنگی نیاز کرنی چاہیے، لیکن کم پیسہ نیاز پر کم خرچ کیا جائے، اور دینی تعلیم پر، دینی مدارس پر، طلباء پر، علماء پر پیسہ زیادہ خرچ کیا جائے کہ وہ اپنے دینی کام کریں گے، علمی کام کریں گے تو امت کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. یہ باہر کے ہمارا صرف مشورہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم قرآن و حدیث کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.